الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 24واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ النور شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ النور 18ویں سپارے کے اندر ایک بڑی عظیم سورت ہے، اور اس کے اندر بہت اہم نصیحتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کا بنیادی موضوع جو ہے سورۃ النور کا، وہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے ایک انسان کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کس طریقے سے معاملات ہونے چاہیے، آپس کے تعلقات ہونے چاہیے، اور اللہ کی حدود اس کا بیان ہوا ہے، بدکاری زنا کی سزا اور اس کی حد کیا ہے، کسی معصوم بولی بالی خواتین کے اوپر یا کسی مرد کے اوپر تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، اس کی سنگینی کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا بیان ہوا ہے۔ پھر لعان، اس کا مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ جو معاشرتی برائیاں ہیں، عزت و عصمت کے حوالے سے اسی کے اندر پردے کے بھی احکامات نازل ہوئے، اسی صورت کے اندر نکاح کا حکم دیا گیا، اور گھروں کے اندر کس طریقے سے آنا جانا ہے، پرائیویسی کے احکام بیان ہوئے۔ اور سب سے اہم جو واقعہ اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے وہ واقعہ افک ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے اوپر جو منافقین نے الزام لگایا، اس کے متعلق جو ہے وہ آیات نازل ہوئی، واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک آیت نور ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور نور ہدایت، ہدایت کا نور کسے حاصل ہوتا ہے، ان مومنین کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ سارے مضامین اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے اندر برائیوں کے لیے، برائیوں کی روک تھام کے لیے یہ صورت بہت عظیم ہے۔ اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اگر آج کوئی حکومت، اسلامی حکومت عملی طور پہ نافذ کر دے تو ایک بہت خوبصورت اسلامی فلاحی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر وہ تعلیمات موجود ہیں، ہمیں ہدایت کا وہ نور عطا ہوتا ہے جس کے اوپر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر امن، چین، سکون، ایک خوبصورت فلاحی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو مسائل آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ گناہ جو ہے وہ پھیل چکے ہیں، بے حیائی کے گناہ، فحاشی کے، بے غیرتی کی چیزیں بہت ساری جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اب تو غیر فطری طور پہ جو بے حیائیاں ہوتی ہیں، جیسے LGBT وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ تمام ایسے وہ سنگین جرائم ہیں، اتنے کبیرہ یہ گناہ ہیں جو کسی بھی معاشرے کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ جنسی بہرہ روی، یہ بے غیرتی، فحاشی، یہ وہ گناہ ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر الحمدللہ بہت عظیم نصیحتیں ہیں ہم سب کے لیے، لہٰذا میں صورت کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر تذکر کرنی چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کا نام سورۃ النور یہ کس وجہ سے ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ لفظ نور کا ذکر آیا ہے، جسے ہم آیت نور کہتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النور ہے۔ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی مدنی صورت ہے، اور ہجرت کے 5ویں سال 5 ہجری میں جب یہ غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق، اس کے بعد یہ نازل ہوئی ہے۔ مدنی دور کے اندر ہجرت کے بعد 5 ہجری میں، سن 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی نزول کی وجہ اور دیگر جو عوامل ہیں صورت کے اندر، جو احکامات ہیں اور جو اس کے اندر ایک روشن تعلیمات ہیں، تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صورت کی شان نزول اور دیگر وجوہات کہ غزوہ بدر کے بعد اور دیگر جو جنگیں ہوئیں، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ،
اور دیگر جنگی مہمات کے بعد مشرکین مکہ، یعنی مکے کے جو مشرکین تھے، اور یہودی جو مدینہ کے آس پاس جو ہے نا وہ آباد تھے، اور منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ ہی مدینہ کے اندر رہتے تھے، تو یہ اہل عرب جو تھے، جو حقیقت میں جن کے پاس اسلام نہیں تھا، مشرکین مکہ، یہود اور منافقین، ان تینوں گروہوں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کر لی، سمجھ لی کہ مسلمانوں کو ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پہ شکست دینا ان کے بس میں نہیں ہے۔ جو 4-5 جنگیں ہو گئیں، ان سب میں ان کو شکست کا سامنا کرنا ہوا، حالانکہ ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، ان کے لشکر بھی زیادہ تھے، ان کے پاس اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان یہ بھی زیادہ تھا، اسباب ان کے پاس تھے۔ مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہوتی تھی ان کے مقابلے میں، اور سامان حرب جو ہے یعنی جنگی ساز و سامان یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان غالب رہتے تھے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوتی تھی، انہیں ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کو ہتھیاروں اور فوجوں، لشکروں کے بل پہ شکست نہیں دی جا سکتی، وہ چاہے جتنی چاہے تیاری کر لیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، اور مسلمان اللہ کے حکم سے غالب و فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان اور یقین اور نیکی اور تقوی، دین کے اوپر استقامت اور اخلاق کی عظمت اور پاکیزگی، ان تمام چیزوں نے مسلمانوں کے اندر جو کمال درجے کا اتحاد اور ایک نظم و ضبط اور ہمت و استقلال پیدا کیا ہے، وہ کسی بھی طرح سے شکست نہیں دے پاتے تھے، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو اب جب یہ طاغوتی لشکروں نے، یعنی یہود نے، منافقین نے، مشرکین مکہ نے، ان طاغوتی لشکروں نے جب یہ دیکھ لیا، تو اب انہوں نے یہ چاہا کہ انہیں کسی اور ذریعے سے نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے ان کے پاس سب سے جو بہترین جو ہے وہ حربہ تھا، وہ منافقین تھے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ مدینے کے اندر ہی رہتے تھے اور مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، حالانکہ وہ اصل میں ایمان والے نہیں تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، ظاہری طور پہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ منافقین کے ذریعے سے ان کے صحابہ کرام کے آپس کے اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچایا جائے، انہیں ختم کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر تو بہت زیادہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، نظم و ضبط ہے، تو کس طریقے سے انہیں نقصان پہنچایا جائے کہ ان کا یہ اتحاد اور یہ اتفاق ختم ہو جائے یا اسے نقصان ہو۔ اور دوسرا انہوں نے یہ چاہا، سازشیں کی کہ کس طرح ان پاکیزہ ہستیوں کے اوپر، ان پاکیزہ نفوس کے اوپر، ان پاکیزہ ہستیوں کے اوپر گندگی اچھالی جائے، گندے الزامات لگا کے ان کی کردار کشی کی جائے، انہیں بدنام کیا جائے، اور مسلم معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا جائے۔ تو یہ دو انہوں نے بہت بڑی سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، لیکن ناکام رہے، ذلیل اور رسوا ہوئے۔ پہلی سازش انہوں نے یہ کی کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کے صحابہ کے درمیان آپس میں جو اتحاد ہے، محبت، ہمدردی، اخوت ہے، پیار، محبت، اتفاق ہے، اسے ختم کیا جائے اور اختلافات کو ہوا دی جائے۔ کس طریقے سے ان کے آپس میں اختلافات پیدا کیے جائیں، تنازعات پیدا کی جائیں، انہیں الجھا دیا جائے آپس کی خانہ جنگی کے اندر، آپس کی لڑائیوں کے اندر، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ صحابہ کرام الجھ بیٹھیں اور ان کی طاقت یہ بکھر جائے۔ یہ ان کی پہلی سازش تھی۔ اور دوسری سازش کہ نفوس قدسیہ کے اوپر، ان پاکیزہ ہستیوں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالی جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، الزامات لگا کے انہیں بدنام کیا جائے، اور مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو، فحاشی کو فروغ دیا جائے، اسے پھیلایا جائے، اس کی بہت زیادہ پروموٹ کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، بے حیائی کو عام کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دونوں سازشوں کو ناکام اور رسوا کیا، اور اس صورت کے نزول سے مسلمانوں کے ایک عظیم نصیحت ارشاد فرمائی، اپنے جو ہے وہ ایک تقوی کے حصول کے لیے اور اپنے نفوس کی پاکیزگی کے لیے، تزکیہ کے لیے، کہ کس طریقے سے مسلمان اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ کی حدود نافذ ہوئیں، اور یہ سزائیں جو ہیں اس کا نفاذ عملی طور کے اوپر نافذ ہو گیا۔ انہوں نے دو فتنے برپا کرنے کی کوششیں کی، ایک صحابہ کرام کے اتحاد و اتفاق کو
پیار محبت کو ختم کر کے ان کے اندر نفرتیں اور بغض و عناد پیدا کرنا، اور ان کے جو ہے اتحاد کو ختم کر کے ان میں آپس میں لڑائیاں کرانا۔ اور دوسرا جو ہے مسلمان ان عظیم ہستیوں کے اوپر جو ہے ان کی کردار کشی کر کے ان کے اوپر الزامات لگانا اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا۔ تو اگر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان صحابہ آپ بہت زیادہ بردباری، تحمل اور حکمت کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتے اور مدینہ کے اندر ایک خطرناک قسم کی خانہ جنگی شروع ہو جاتی، آپس میں اختلافات ہو جاتے، مسلمان جو ہے وہ آپس میں ان کے جو ہے نا وہ تفریق ہو جاتی، آپس میں جو ہے نا وہ بٹ جاتے، اور بہت زیادہ جو ہے نا امت کو ایک عظیم نقصان سے جو ہے نا وہ نقصان جو ہے نا ہو جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت رحم فرمایا، کرم فرمایا، ان کی سازشیں ناکام ہوئی۔ پہلی جو انہوں نے منافقین نے سازش کی وہ یہ تھی کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک غزوہ ہوا تھا، اس کا غزوے کا نام تھا غزوہ مریسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ قدید کے علاقے میں بنو خزاعہ قبیلے کے جو لوگ ہیں، بنو خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو آپ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ایک جماعت لے کے روانہ ہوتے ہیں جہاد کے لیے، آپ نکلتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو اس جماعت کے اندر رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے منافقوں کا سردار، وہ بھی اپنے ساتھ منافقوں کو لے کے شریک ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ منافقین اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی غزوے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ نکلتے نہیں تھے، لیکن اس سفر کے دوران، اس جہاد کے دوران عبداللہ بن ابی وہ بھی ساتھ چلا اور اپنے ساتھ دیگر منافقوں کو بھی لے کے چلا، اور یہ پوری طریقے سے عیار اور جو نا مکار شخص تھا، یہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ جیسے ہی کوئی موقع ملے اسلام کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو بہت سازشی اور عیار یہ شخص تھا۔ تو بہرحال ایک جھڑپ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور بنو خزاعہ کے لوگ جو ہے وہ اطاعت کے اوپر جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک معمولی سی جھڑپ ہوتی ہے، پھر یہ پورا قبیلہ مال و اسباب سمیت گرفتار کر لیا جاتا ہے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس جنگ سے فراغت کے بعد، اس جہاد سے فراغت کے بعد، ابھی مسلمان ایک مریسی نام کے مقام پہ پڑاؤ ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مجاہد تھے جہجہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور یہ مہاجرین میں سے تھے، تو ان کے اور ایک انصار کا ایک شخص تھا، وہ بھی صحابی تھے، یہ قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان، ان کا نام تھا سنان، تو جو قبیلہ خزرج کا حلیف قبیلے میں سے تھے، اور یہ انصاری صحابی تھے۔ تو ایک مہاجرین میں سے ایک شخص حضرت جہجہ بن مسعود، اور انصار میں سے ایک شخص سنان، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان پانی لینے کے اوپر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، پانی کی وجہ سے ایک اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، معمولی سی آپس میں کوئی اختلاف اور نوک جھونک ہو جاتی ہے۔ تو جب اسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو فطری طور پہ کیا ہوتا ہے کہ سنان جو ہے وہ انصار کو، یعنی انصار صحابہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ تو حضرت جہجہ بن مسعود جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس انصاری صحابی نے اپنے جو ہے وہ قبیلے والوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے آواز دیتے ہیں۔ تو یہاں سے انصار آ جاتے ہیں، یہاں سے مہاجرین آ جاتے ہیں، اور آپس کے اندر جو نا قیل و قال شروع ہو جاتی ہے، شور ہو جاتا ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لوگوں کو جب یہ جمع ہونے کے اوپر جب یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو سرتاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے آتے ہی یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہے مہاجرین اور انصار واپس چلے جاتے ہیں۔ تو صورتحال بالکل نارمل ہو جاتی ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا، اسے موقع مل جاتا ہے، معاملہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ معاملے کو ختم ہونے نہیں دیتا، اور یہ پھر سازشیں شروع کرتا ہے، اور یہ جو ہے انصار کو اکسانا شروع کرتا ہے، انصار کو جو ہے اکساتا ہے، انہیں باتیں سناتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو پناہ دے کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، اب بھگتو۔ پہلے خود ہی بلایا، جب یہ لوگ مکے سے آگے تو ان کے پاس کچھ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھے، ننگے بوکے آئے تھے، تم نے جو ہے نا ان کو یہاں اپنے یہاں پناہ دے دی، ان کا جو ہے نا حمایت کی، ان کا ساتھ دے دیا، اب یہ تمہارے سر کے اوپر چڑھے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بہت سارا جو ہے الٹی سیدھی باتیں کر کے اس نے ایک بڑی جو ہے نا وہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی،
اور تمثیلی طور پہ جو ہے زبان اسی سے مثال بیان کرتے کرتے یہاں تک کہہ دیا، کیا تم کتے کو اس طرح پالو گے کہ وہ تمہیں کو کاٹ کھائے؟ تو یہ ملدود جو یہ کہتا ہے کہ تم کتے کو اس طرح پالو گے کہ وہ تمہیں کو کاٹے. اور پھر یہ بھی وہ کہتا ہے کہ اب جب مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے. تو اس پورے واقعے کا تفصیلی جو تذکرہ ہے وہ تو سورہ منافقون کے اندر بیان ہوا ہے. تو بہرحال جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بڑی حکمت سے اور تحمل سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے، لیکن آپ فرماتے عمر اس طرح تو پھر لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کرا دیتے ہیں. تو آپ بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں اور صحابہ کرام کو اس بارے کے میں تبصرہ کرنے اور اس بارے میں مزید گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے، بلکہ آپ جو ہے خلاف توقع، حالانکہ آپ کے جو ہے وہ عادات مبارک معمول مبارک کے یہ خلاف ہوتا ہے، لیکن آپ فوراً جو ہے نا وہ کوچ کا حکم دیتے ہیں کہ اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ واپس مدینے کی طرف. اور اتنا طویل سفر کرتے ہیں، اور جیسے آپ کی عادت مبارک ہوتی تھی کہ کچھ سفر کے بعد آرام کا موقع دیتے تھے، لیکن آپ جو ہے نا وہاں پہ اس موقع پہ آپ نے صحابہ کرام کو آرام کا موقع بھی نہیں دیا اور سفر تیزی سے جاری رکھا. اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اگر لوگ پھر آرام کرنے کے لیے رکیں گے بیٹھیں گے تو پھر دوبارہ سے باتیں شروع ہو جائیں گی، پھر دوبارہ سے جو ہے یہ باتیں شروع ہو جائیں گی. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ نے پھر صحابہ کرام کو اس کا موقع ہی نہیں دیا اور سفر کو تیزی سے جاری کرتے ہوئے مدینہ کی طرف آپ نے جو ہے نا واپسی فرمائی. تو جب آپ آ گئے تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سازش جو وہ کرنا چاہ رہا تھا عبداللہ بن نبی سلول کے مسلمان کے اندر صحابہ کے اندر ایک جو ہے لڑائی شروع ہو جائے، خانہ جنگی ہو جائے، مدینہ کے اندر اختلافات ہو جائیں، تو وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا اور ناکام ہو گیا. تو یہ معاملہ دب گیا اور صحابہ کرام نے آپس میں جو ہے جو ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی اس کو جو ہے وہ صلح اور کے ذریعے حکمت کے ذریعے وہ معاملے کو ختم کر دیا گیا اور کوئی جو ہے نا بات آگے نہیں بڑھی. تو یہ جو چاہتا تھا یہ اسے ناکامی ہوئی اور یہ ناکام اور ذلیل اور رسوا نامراد ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسری سازش ہوئی اور وہ ہوئی جب غزوہ بنو مستلق ہوا. تو بنی مستلق کے غزوے کے دوران واقعہ افک ہوا. واقعہ افک جو ہے وہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر منافقین نے جو ہے ان کے کردار کشی کی اور ان کے اوپر الزامات لگائے. اس کا خلاصہ پہلے میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس صورت کے یعنی کہ آیات کی تفسیر کے اوپر آتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں اس واقعے کو خود بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب آپ کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو قرآن اندازی کے ذریعے یہ طے پایا جاتا کہ ازواج مطہرات میں سے کون سی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ اس سفر میں شرکت کریں گی. تو غزوہ بنو مستلق کے موقع پر مجھے سفر میں ساتھ جانے کا موقع ملا. سفر سے واپسی پر مدینہ سے ایک منزل پہ قافلے نے پڑاؤ کیا تو رات کے آخری حصے میں روانگی کا حکم ہوا. میں اس وقت جو ہے قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، اور جب میں قضائے حاجت سے واپس آئی جہاں میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو مجھے واپسی پہ یہ احساس ہوا کہ میرا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا ہے. تو میں وہیں رک گئی اور میں نے اس ہار کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور اس دوران مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور وہ قافلہ مجھے ساتھ لیے بغیر روانہ ہو گیا. ہوتا یہ تھا کہ اما عائشہ صدیقہ عنہا کا جو اونٹ جو سواری تھی اونٹ، اس کے اوپر ان کا جو ہے نا ہودج ہوتا تھا، یعنی جس کے اندر جو ہے نا بیٹھا جاتا ہے. تو ازواج المطہرات کے لیے ایک خاص انتظام کیا جاتا تھا، ان کے اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ وغیرہ لگا کے اس طریقے سے ہودج اس میں پردہ ہوتا تھا. تو اما عائشہ صدیقہ عنہا جو کہ وہ اس وقت کم سنی کی عمر میں تھیں اور بہت ہی جو ہے ان کا وزن بھی کم تھا، ہلکی پھلکی سی تھیں. تو جنہوں نے جو ہے نا وہ ہودج کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا، انہیں احساس بھی نہیں ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس ہودج کے اندر یعنی اونٹ کے اوپر جو ہودج رکھا گیا اس کے اندر موجود بھی ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے آپ کا ہودج جو ہے اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا. قافلے والوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلا، احساس بھی نہیں ہوا کہ اما عائشہ وہاں موجود نہیں ہے، اور آپ جو ہے قضائے حاجت کے لیے قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی. اور جب انہوں نے پتہ چلا کہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے تو اپنے ہار کو وہ ڈھونڈ رہی تھی. تو جب وہ فرماتی ہیں جب میں واپس پہنچی تو قافلے کے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص وہاں موجود نہیں تھا، یعنی قافلہ روانہ ہو چکا تھا.
تو میں اپنی اوڑھنی میں لپٹ کے وہیں پہ لیٹ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں نہیں ہوں تو یہ لوگ واپس آئیں گے مجھے لینے کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ کبھی کسی بھی قافلے کو روانگی کا حکم دیتے تھے تو کسی ایک آدمی کی ذمہ داری وہ متعین فرما دیتے تھے کہ روانگی کے بعد تم نے پیچھے رہنا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ نہیں چلنا ہے، تم نے پیچھے رہنا ہے، تاکہ اگر کسی کا کوئی سامان جو ہے وہ راستے میں رہ گیا ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو وہ قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے پیچھے چلے، تو اگر کوئی کسی کا سامان وغیرہ رہ گیا ہے، کھو گیا ہے، کوئی چیز ایسی ہے تو وہ ان کو ساتھ لیتا ہوا آ جائے، تو واپسی کی بھی جو ہے نا باتیں پتہ چلیں، تو اس طریقے سے ایک شخص کی ڈیوٹی ہمیشہ ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے رہتا تھے۔ تو اس سفر کے دوران ایک صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمہ یہ کام تھا۔ تو جب کچھ روشنی پھیلی اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آرام فرما رہی تھی، تو انہوں نے مجھے وہاں دیکھا، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو روکا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو ان کی آواز سے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چونکے میں بیدار ہو گئی، انہوں نے اپنا اونٹ لا کے میرے قریب بٹھا دیا اور میں اس کے اوپر سوار ہو گئی، اور وہ نکیل پکڑ کے پیدل آگے آگے چل پڑے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی، سوائے اس کے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد میں بیدار ہو گئی، چونک گئی، ہوشیار ہو گئی، اور میں انہوں نے اونٹ کو بٹھایا تو میں اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، تو اونٹ کی رسی تھام کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے آگے چلتے گئے پیدل، اور اس طریقے سے ہم قافلے والوں کے ساتھ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو قریب آگے لشکر کو پا لیا۔ ابھی تک قافلے والوں کو یعنی صحابہ کرام کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ اونٹ کو جو ہے وہ نکیل پکڑے چلے ہوئے آ رہے ہیں اور اونٹ کے اوپر اما عائشہ سوار ہیں، تو عبداللہ بن ابی سلول کو تو بہت زیادہ جو ہے موقع مل گیا شرارت کا، فتنے کا، شرانگیزی پھیلانے کا۔ اس نے اور منافقوں کو ملا کے بہتان تراشی شروع کر دی۔ یہ ملدود عبداللہ بن ابی اس کے اندر سب سے آگے آگے تھا۔ یہ بہت ساری جو ہے نا چرب زبانی کے، بہت زیادہ چرب زبان تھا، زبان کا بہت تیز تھا، تو بہت باتیں بنا بنا کے جو ہے وہ چرب زبانی کر کر کے اس واقعے کو جو ہے مختلف پہلوؤں سے جو ہے نا اجاگر کر کر کے اچھال اچھال کے جو ہے نا یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اب یہ پاک دامن نہیں رہی اما عائشہ، اور یہ جو ہے وہاں سے جو ہے نا جان بوجھ کے پیچھے رہ گئی تھی تاکہ جو ہے ان کو جو ہے نا صفوان متحدہ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اب یہ پیچھے آ رہی ہیں ان کے ساتھ۔ تو اس ظالم نے، اس مردود نے بہت بڑی جو ہے نا جسارت کی، اور اما عائشہ صدیقہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہا کے اوپر یہ جو ہے الزام لگایا، یہ بہتان لگایا، یہ تہمت لگائی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھی یہ بات کہ کیا ہو رہا ہے۔ مدینہ پہنچ کے میں راستے میں سفر کی وجہ سے میں کمزور تھی، چھوٹی عمر کی تھی، تو میں راستے میں میری طبیعت صحیح نہیں تھی، میں بیمار ہو گئی، اور شہر کے اندر یہ میرے اوپر جو ایک کردار کشی کی جا رہی تھی منافقین کی طرف سے، ایک بہتان تراشی، یہ آگ کی طرح پھیل رہی تھی، بات سے بات نکل رہی تھی، اور میں ہر بات سے بے خبر بے نیاز اپنے بستر کے اوپر بیماری کی حالت کے اندر سوئی رہتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی یہ ساری باتیں پہنچی تھی، اور آپ اس دوران بہت شدید پریشان تھے۔ تو میں نے اس بیماری کے دوران ایک یہ بات محسوس کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے کبھی بیمار ہوتی تھی تو میرے جس طرح میں تھا التفات فرمایا کرتے تھے، میری طرف توجہ ہوتی تھی پیار محبت کے ساتھ، آپ کی توجہ پہلے کی طرح نہیں ہے جو عام حالات میں میری بیماری کی حالت میں ہوتی تھی۔ آپ جب بھی تشریف لاتے بس میری حالت پوچھتے، بیماری کا پوچھتے، واپس تشریف لے جاتے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں آپ سے اجازت لے کے اپنے والدین کے پاس اپنے میکے چلی گئی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق اور ام رومان اپنی والدہ کے پاس میں چلی گئی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قضائے حاجت کے لیے باتھ روم وغیرہ گھروں کے اندر نہیں بنے ہوتے تھے، بلکہ تھوڑا دور جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے۔ تو اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حسب دستور اپنی قضائے حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی، تو میرے ہمراہ مصطح بن اثاثہ، یہ ایک صحابی ہیں مصطح بن اثاثہ، ان کی والدہ تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، ان کی رشتہ دار تھی، میرے والد کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ خالہ زاد بہن تھی۔ تو راستے میں ان کو ٹھوکر لگی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ مصطح غارت ہو، اور یہ مصطح بن اثاثہ یہ بدری صحابہ تھے، غزوہ بدر کے اندر ان کی شرکت تھی۔
تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ کہا کہ آپ کیوں اپنے بیٹے کو اس طرح کوس رہی ہیں، وہ تو صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنی سیدھی سادی و بولی بالی ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ مستح جو ہے یہ کیا باتیں تمہارے بارے میں پھیلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں منافقین پھیلا رہے تھے، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے کہ بعض جو ہے وہ نادان صحابہ بھی ان کے منافقین کے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، اور اس جو ہے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے اور اس بات کو سچ سمجھ رہے تھے۔ تو منافقین کے ساتھ 3 صحابہ کا نام آتا ہے، ایک مصعب بن اثاثہ، اور ایک شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت، اور ایک ام المؤمنین جو ہے حضرت زینب بن جہش کی جو بہن تھی حمنہ بن جہش، ان کا نام آتا ہے کہ یہ 3 منافقین میں سے نہیں تھے۔ حضرت زینب ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی جو بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش، وہ تھی، حالانکہ وہ منافقین میں سے نہیں تھی۔ اسی طرح ثابت حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ حضرت ثابت حسان بن ثابت جو شاعر رسول بھی ہیں، وہ بھی منافقین میں سے نہیں ہیں، اور حضرت مصعب بن اثاثہ یہ تو بدری صحابہ ہیں۔ تو یہ 3 صحابہ یہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے، اور ان کی زبان پہ بھی یہی الفاظ جو ہے یہ تہمت کے آ گئے تھے، یعنی یہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہو گئے تھے۔ یہ نادانی کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے انہیں حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ باقی جتنے صحابہ تھے وہ سب ان چیزوں سے دور تھے بالکل۔ تو یہ منافقین تھے جو ان باتوں کو پھیلا رہے تھے، آگے آگے پیش قدمی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ 3 صحابہ جو ہے یہ انہوں نے یہ غلطی کر لی تھی۔ تو حضرت مصعب بن اساتہ کی جو والدہ ہیں، انہوں نے اماں عائشہ کو پوری بات بتائی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کی یہ بات سن کے تو میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، میری آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو گئے، اور میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی، اور میں مسلسل روتی رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران میں مختلف صحابہ کرام صاحب نے مشورے بھی کے، اور بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ فوراً وہی نازل نہیں ہوئی، تقریباً 1 مہینے تک یہ صورتحال رہی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے واقعہ عفک کے دوران یہ 10 آیتیں میری برت کے لیے سورہ نور کے اندر نازل فرمائیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری برت کے اندر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائے گا جو قیامت تک جن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ کو کسی طریقے سے الہام ہو جائے گا، آپ کو حقیقت سے بتا دیا جائے گی، میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی، یا آپ کوئی خواب میں دیکھ لیں گے، جبریل آ کے بتا دیں گے۔ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دے گا۔ یہ 10 آیتیں میرے لیے نازل ہو گئیں جو قیامت تک جو ہے قرآن پاک کا حصہ ہیں، ان کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ تو بہرحال تو اماں عائشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برت کے لیے سورہ نور کی آیت نازل فرمائیں، اور ان کی جو ہے وہ بے گناہی کے لیے خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ شہادت دے دی، اور منافقین کے جو سازش تھی اس کے بارے میں سب کو پتہ چل گیا۔ تو یہ منافقین جو ہے یہ ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، اور جو 3 صحابہ اس سے متاثر ہو گئے تھے ان کے اوپر تہمت کی حد لگی، ان کے اوپر تہمت کی حد لگی۔ تو یہ جو ہے 2 انہوں نے عظیم سازشیں کرنے کی کوشش کی جس کے اندر یہ منافقین ناکام ہوئے۔ تو سورہ نور کے اندر جو ہے ان جو ہے نا وہ باتوں کو بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، پہلے ہم ایک جو ہے پہلی آیت ہے اس کے اوپر کچھ انشاءاللہ ایک نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها فانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک تو پورے کا پورا اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے نازل کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور زیادہ اس بات کو جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تاکید کے ساتھ کہ اس صورت اتنی اہم ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر آگے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کا بیان ہے وہ کوئی مذاق یا کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کے اندر ایک تاکید پیدا کرتے ہوئے، اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے کہ سورۃ انزلناہا، یہ سورہ نور یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی جیسے کوئی بادشاہ اعلان کرتا ہے نا کہ بھائی یہ میرا قانون ہے، یہ میری طرف سے یہ فیصلے ہیں جس کے اوپر جو ہے عمل کرنا پورے ملک کے لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سورہ نور کے اندر جو احکامات نازل فرمائے اس کے جو ہے تاکید کے لیے
اس بات کا جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا کہ اس صورت ہم نے نازل کی اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے، اور ہم نے اس کے اندر واضح آیات نازل کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تاکہ تم غور و فکر کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ تو اس پہلی آیت کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ ایک عظیم صورت ہے، اس صورت کے اندر بڑی عظیم جو ہے وہ تعلیمات ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا قانون، اللہ کی حدود۔ تو اللہ کی حدود کو نافذ کرنا یہ دین کی اصل ہے۔ اللہ کی حدود کو معاشرے کے اندر نافذ کرنا، پریکٹیکل اس کا امپلیمنٹ کرنا، یہ دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے۔ تو ہر مسلمان حکمران کے اوپر یہ لازم ہے، ہر مسلمان بادشاہ کے اوپر، ہر مسلمان حکمران کے اوپر، کہ کوئی بھی عہدے کے اوپر کوئی شخص ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی حاکم اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی نافذ کرتا ہے، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کرتا ہے، اللہ کی حدود کو نافذ کرتا ہے، تو اس علاقے، اس ملک کے اوپر 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ مسلم حکمرانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ نافذ کریں، کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنا ہے، دین کی اصل ہے، دین کی بنیاد ہے۔ تو ان کا اولین جو ہے وہ فریضہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، آیت نمبر 2 کے اندر، اور اس کے بعد آیت نمبر 3 کے اندر بھی جو ہے وہ بدکاری، زنا، جو ایک بہت خطرناک گناہ ہے، فحاشی، بے حیائی، اس کے بارے میں حدود نافذ ہوئی ہیں، اس کی حد کا بیان ہے کہ بدکاری کی سزا کیا ہے۔ کوئی مرد اور عورت اگر بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں، بدکاری کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تو ان کی حد کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شریعت کی حد کو نافذ کرتے ہوئے، اللہ کی شریعت کی حد کو جاری کرتے ہوئے تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے کہ تم کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حد کو نافذ کر رہے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ یہاں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، حالانکہ یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ سزائیں نافذ ہوں گی تو معاشرے کے اندر امن آتا ہے، سکون آتا ہے، جرائم کی روک تھام ہوتی ہے۔ اگر یہ شرعی حدود نافذ نہیں ہوتی، پھر معاشرہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے، پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، پھر بچیاں جو اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے ممالک کی کیا حالت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ممالک کے اندر اسلامی حکمران نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، اسلامی حدود نافذ نہیں ہے۔ اگر یہ اسلامی حدود نافذ کر دی جائیں اور کچھ لوگوں کو یہ سزا دے دی جائے تو یہ پھر جرائم ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، باقی لوگ ڈر جاتے ہیں، اور عزت عصمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، بچیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آج معصوم بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں تو ماں باپ پیچھے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ واپس لے آئے۔ آج جو حالات ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، آفسوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، کام کاج کی جگہوں کے اندر، حتیٰ کہ کسی بھی ضرورت سے کسی خاتون کا باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک جنگل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارے شہر جو ہیں یہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور جو ہے اس کے لیے سارے قوانین ہیں، کمزور کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی قانون جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا، اس کی حمایت نہیں کرتا۔ تو یہ جنگل کا قانون ہے۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو، اللہ کی حدود جو ہے وہ نافذ ہوں، یہ شرعی سزائیں اگر یہ دی جا رہی ہوں، تو پھر معاشرے کے اندر امن بھی آتا ہے، سکون بھی آتا ہے، جرائم کی روک تھام ہوتی ہے، اور جرائم ختم ہوتے ہیں، سب کی عزتیں، ان کی عصمتیں محفوظ ہوتی ہیں، بے حیائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شریعت کی حدود کو نافذ کرتے ہوئے، یعنی ان سزاؤں کو جاری کرتے ہوئے تمہیں کسی بھی طرح کا ترس نہیں آنا چاہیے، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہونی چاہیے۔ لوگوں کی موجودگی کے دوران یہ سزائیں دو، یہ اکیلے میں نہ دو سزائیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، سر عام یہ سزائیں دو۔ اللہ کی حدود کو سر عام نافذ کرو تاکہ لوگ دیکھیں۔ جب لوگ دیکھیں گے تو عبرت حاصل کریں گے، لوگ دیکھیں گے تو ڈریں گے، اور جب ڈریں گے تو پھر بچیں گے، پھر یہ جرائم نہیں ہوں گے، پھر جرم نہیں ہوں گے،
تو لوگوں کے سامنے سر عام جو ہے انہیں یہ سزائیں دو، معاشرے کے اندر انہیں نافذ کرو، تاکہ جرائم کی اور جو ہے نا یہ گناہوں کی روک تھام ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی سزا کا ذکر کرتے فرمایا کہ اگر یہ بدکاری کرنے والے جو ہیں، اگر یہ زنا کرنے والے اگر کنوارے ہیں، اگر زانی کنوارے ہیں، تو اس کی حد جو ہے انہیں 100 کورے لگائی جائے، 100 کورے جو ہیں انہیں لگائے جائیں، انہیں مارا جائے گا 100 کوروں کے ذریعے، اگر وہ کنوارے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر انہیں 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ کسی بھی عورت نے، کسی بھی مرد نے اگر زنا کیا، بدکاری کی، بے حیائی کا کام کیا، فحاشی کے اندر ملوث ہوئے، اور وہ کنوارے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو انہیں 100 کورے مارو اور انہیں 1 سال تک ان کے وطن سے جلا وطن کر دو، ملک در بدر کر دو، ملک سے باہر نکال دو۔ یہ ان کی سزا ہے۔ تو جب انہیں 100 کورے لگیں گے اور 1 سال تک یہ ملک کے اندر رہ نہیں سکتے، انہیں در بدر کر دیا جائے گا، یہ ملک سے جو ہے وہ در بدر کر دیے جائیں گے 1 سال کے لیے، پھر واپس آ سکتے ہیں 1 سال کے بعد۔ اب پھر وہ زندگی گزاریں گے ڈرتے ہوئے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے، اب یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ کنوارے ہیں تو انہیں یہ 100 کوروں کی حد لگائی جائے اور انہیں 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد جو اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں، کنوارے نہیں ہیں، تو ان کی حد جو ہے وہ سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کیونکہ ان کا جرم زیادہ سنگین ہو گیا، ان کا جو جرم ہے وہ زیادہ سنگین ہو گیا اگر انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس نکاح کا راستہ موجود تھا، دونوں شادی شدہ ہیں، میاں بیوی موجود ہیں جو ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر حد سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ شادی شدہ جب بے حیائی کے کام کرے، گناہ کے کام کرے، بدکاری کے اندر ملوث ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حد سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حلال راستہ تو عطا کیا ہوا ہے، مرد ہے تو اس کے پاس منکوحہ حلال بیوی موجود ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے پاس جو ہے اس کا شوہر موجود ہے جو اس کے لیے حلال ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن اگر وہ دونوں اگر غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں، بے حیائی کے راستوں پہ چلتے ہیں، زنا و بدکاری کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہیں، اپنی حدود سے نکلنے والے ہیں تو یہ اور زیادہ شدید ان کا سنگین جرم ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اگر کنوارے یہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی جرم ہے، لیکن ان کا جرم پھر بھی ہلکی نوعیت کا ہے کہ وہ کنوارے ہیں، ان کے پاس یہ چیز میسر ہی نہیں تھی، یعنی نکاح نہیں تھا، ان کے پاس زوج نہیں تھا، زوجین کے پاس زوج نہیں تھا، میاں بیوی آپس کے پاس ایک دوسرے کے لیے اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مواقع میسر نہیں تھے، کیونکہ کنوارے تھے، تو جرم تو ہے، لیکن وہ جرم جو پھر بھی شادی شدہ کے مقابلے میں ہلکا ہے، اس لیے ان کی سزا بھی ہلکی ہے، یعنی صرف جو ہے نا 100 کورے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد اگر میاں بیوی جو ہے شادی شدہ جو ہیں، اگر عورت مرد یہ کام کرتے ہیں، اب وہ شدید مجرم ہے، یعنی ان کے پاس حلال راستہ موجود ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے پاس جانے کے بجائے اوروں کے طلبگار ہیں، اوروں کے پاس جاتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی اور بدکاری کرتے ہیں، اب ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں رجم کیا جائے گا۔ یہ صحیح احادیث سے رجم کی سزا ثابت ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ رجم کی سزا کے اوپر۔ رجم کیا ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، رجم کا مطلب ہے کہ انہیں اس وقت تک پتھر مار دینا، پتھر مارتے رہنا جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قوانین ہیں، یہ اللہ کے قانون ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود کو نافذ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ترس نہیں کرنا کھانا چاہیے، اور مومنوں کو موجود ہونا چاہیے، سب کے سامنے سر عام جیسی سزا دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اندر جو ہے یہ منفی پروپیگنڈا کرنا بہت بڑا ظلم ہے کہ یہ تو اسلام کے اندر بہت بڑی زیادتی ہے، اسلام تو یہ ظلم کا جو ہے نا یہ راستہ بتاتا ہے، یہ تو ظلم ہے کہ جو ہے نا ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، ان کا کون سا ایسا بڑا جرم ہے انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دو؟ تو موجودہ سوسائٹی کے اندر، موجودہ معاشرے کے اندر ان باتوں کو ظلم کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ کے دین کے اندر۔ پھر یہاں ایک تخصیص کی جاتی ہے، نئے دور کے نئے مسائل ہیں، لوگ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا اور جو ہے نا روشن خیال سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے جو غلط راہوں پہ چلتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ زنا بھی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک زنا بالجبر ہے، ایک زنا بالرضا ہے۔ کہتے ہیں کہ زنا بالرضا جو ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں، اس میں کیا برائی کی بات ہے، دونوں راضی ہیں نا، اپنی مرضی سے، اپنی اجازت سے کر رہے ہیں، اپنی خواہش سے کر رہے ہیں، تو انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ اسی طرح زنا بالجبر، ہاں یہ جرم ہے کہ کسی نے زبردستی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا اگر وہ زنا کا معاملہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ ریپ ہوا ہے،
تو ریپ کی سزا وہ کہتے ہیں کہ اسے کچھ سال کے لیے کچھ مہینوں کے لیے جیل میں رکھنا چاہیے بس، یا کچھ جرمانہ لگا کے چھوڑ دیا جائے بس کہ یہ زنا بالجبر ہے، یہ ریپ ہے. لیکن اگر یہ بالرضا دونوں راضی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی جو ہے نا یہ باتیں ایسی گمراہیوں کے راستے ہیں کہ جن کا کوئی دروازہ یعنی ایک ایسا گمراہی کا ساحل جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یہ اسی کی طرف چلتے چلتے گمراہی کا شکار ہوتے ہوتے پھر جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر عورت سے شادی کر لے، مرد سے شادی کر لے، LGBT ہم جنس پرستی. تو آج جو ہمارے یہاں یہ بہت سارے مسائل ہیں، پوری دنیا میں جو ہے انہیں ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی جا رہی ہے. ہم جنس پرستی کے گناہ کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور بلکہ اگر شادی نہ بھی کریں تب بھی دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. عورت اور مرد دونوں ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں بغیر شادی کے بھی رہ سکتے ہیں. دونوں راضی ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ باتیں کی جاتی ہیں. اور دو مرد بھی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، میاں جو ہے نا جو وہی عمل کر سکتے ہیں میاں بیوی والا، کوئی حرج نہیں ہے، دونوں راضی ہیں. اسی طرح عورت کے ساتھ عورت کسی عورت کے ساتھ رہ سکتی ہے. تو یہ LGBT ہم جنس پرستی یہ سب جو ہے نا یہ ایسے گناہ ہیں، ایسی بدکاریاں ہیں، ایسی حرام ہیں، یہ ایسے فحاشی اور جو ہے نا یہ لواطت اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو لفظوں کے اندر جو ہے نا اس کی سنگینی کو بیان کرنا بھی مشکل ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر انہی فحاشی بے حیائی کی وجہ سے جب عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کام الٹا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو بھی بدلا اور ان کو اوپر پوری بستی کو جو ہے فرشتے اوپر لے کے گئے، اوپر لے جا کے ان کو الٹا دیا. پوری بستی کو اوپر اٹھایا گیا آسمان کی طرف، پھر جو ہے نا پلٹ دیا گیا نیچے زمین کی طرف، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. تو یہ انتہائی جو ہے نا سنگین جو ہے نا یہ جرائم ہیں، اور یہ اللہ کے غضب کو جو ہے نا یہ دعوت دینے والے جو ہے نا یہ جرائم ہیں. ان سے جو ہے نا انسان کو رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اسلام کی جو ہے نا یہ حدود ہیں جن کا نافذ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ نافذ ہو جائیں تو معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، پھر سب کی عزت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ الزانی لا ینکحu الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. کہ آیت نمبر 3 ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ زنا اور شرک یہ جو دونوں الگ الگ گناہ ہیں نا، ایک گناہ ہے بدکاری بے حیائی زنا کا گناہ، اور ایک ہے شرک کا گناہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرنا. ان دونوں کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے، دونوں کے اندر ایک مماثلت پائی جاتی ہے کہ جس طرح شرک کا کیا ہے، اس کا اگر ہم اس کے اصل فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، پھر ہم کیوں کسی اور کی عبادت کریں، یا عبادت میں کیوں کسی کو شریک کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے، چونکہ وہ رب ہے لہٰذا عبادت کا مستحق بھی صرف اور صرف وہی ہے، تو اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا. تو اسی طریقے سے جب میاں بیوی دونوں کے درمیان اگر نکاح کا رشتہ قائم ہو گیا ہے تو پھر یہ دونوں کیوں ایک دوسرے کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف متوجہ ہوں؟ جب ایک حلال چیز موجود ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہوں، اوروں کے طلبگار ہوں، اوروں کی طرف متوجہ ہوں. یہ اوروں کی طرف متوجہ ہونا یہ مماثلت ہے شرک کی طرح. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ زنا اور شرک دونوں گناہ کے اندر ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے، دونوں گناہوں کے اندر ایک مماثلت ہے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ زنا اس قدر سنگین جرم ہے کہ جس کو شرک کا ہم پلہ قرار دیا گیا ہے. یعنی جس طرح مشرک مرد مشرک عورتوں سے اور مشرک عورتیں مشرک مردوں سے ہی شادی کر سکتی ہیں، اور مومنوں سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے. سورہ بقرہ کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ کوئی بھی مشرک شخص ہے تو وہ اس کی شادی کس سے ہوگی؟ مشرک عورت سے ہوگی، مومن سے نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر کوئی مومنہ خاتون ہے، اس کی شادی کسی مشرک اور مرد سے نہیں ہو سکتی ہے. تو مشرک کی شادی مشرک سے ہی ہوگی، مومن سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ مشرک کے جو ہے نا یہ مومنوں کے اوپر حرام ہے. تو مشرک عورت مشرک مرد سے شادی کرے گی، اور مشرک مرد جو ہے مشرک عورت سے ہی شادی کرے گا، مومنوں کے اوپر یہ حرام ہے. تو بالکل اسی طریقے سے جو بدکار بے حیائی کرنے والے زنا کرنے والے مرد عورتیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ زانی مرد زانی عورت سے اور زانی عورت زانی مرد سے ہی شادی کر سکتے ہیں، یہ مومنوں کے اوپر حرام ہے. جیسے سورہ نساء کی جو ہے نا ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے کہ یعنی مسلمانوں کو جن عورتوں سے شادی کرنی چاہیے ان میں یہ 3 اوصاف
تین صفات لازم ہونی چاہیے کہ وہ پاک دامن ہوں. جن خواتین سے شادی کرنے کا حکم ہے وہ پاک دامن ہونی چاہیے، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، چوری چھپے ملاقاتیں کرنے والی، دوستیاں کرنے والی نہ ہوں. تو یہ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ گناہ کس قدر عام ہو گیا ہے، اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور یہ کس قدر سنگین جرم ہے یہ کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرما دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کا مفہوم ہے کہ مسلمان جن عورتوں سے شادی کر دیں ان کے اندر یہ تین صفات کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے، ضروری ہے بالکل، کہ وہ بالکل پاک دامن ہو، بے حیائی کرنے والی نہ ہو، زنا کرنے والی، بدکاریاں کرنے والی نہ ہو، اور چوری چھپے ملاقاتیں کرنے والی، دوستیاں کرنے والی نہ ہو. تو جو مشرک ہیں وہ مشرکوں سے شادی کریں گے، مومنوں سے نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تہمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر کہ تہمت یہ ہے کہ کسی بے گناہ کے اوپر جو الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے. جیسے منافقین نے عائشہ صدیقہ حضرت عنہا طاہرہ مطہرہ کے اوپر الزام لگایا، حالانکہ وہ بالکل جو ہے نا پاک دامن تھی، بے گناہ تھی. تو معصوم بولی بالی پاک دامن عورتوں کے اوپر جو ہے وہ گناہ لگا تہمت لگانا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. حدیث کے اندر بھی اس کا بیان ہوا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا تذکرہ ہوا کہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، جنہیں منہ بکات کہا گیا، منہ لکات کہا گیا، کہ ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے گناہ، جس کے اندر شرک کا تذکرہ ہے، جادو کا تذکرہ ہے. تو وہاں یہ اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ معصوم پاک دامن عزت والی بولی بالی مسلمان عورتوں کے اوپر الزام تراشی کیا جائے، الزام تراشی کی جائے، ان کے اوپر تہمت لگائی جائے. تو اگر کوئی شخص کسی معاشرے کے اندر کسی مرد کے اوپر کوئی تہمت لگائے یا کسی عورت کے اوپر کوئی تہمت لگائے اور اس تہمت کو وہ ثابت نہ کر سکے، ثبوت نہ دے سکے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے. 4 گواہ پیش کرے. اگر کسی نے کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کسی کے بھی اوپر الزام لگاتا ہے، بدکاری کا تہمت لگاتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے ثبوت کے طور پہ پیش کرے، اس کو ثابت کرے. اور وہ ثبوت کس طرح ہوں گے کہ 4 گواہوں کو پیش کرے، کہ 4 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ سچا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں نے بدکاری کی ہے یا فلاں جو ہے وہ زانی ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 4 گواہیاں چاہیے، 4 لوگوں کی گواہیاں چاہیے. اگر 4 گواہ موجود ہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آگے مقدمہ چلے گا. لیکن اگر یہ 4 گواہ موجود نہیں ہیں، وہ ثبوت نہیں دے سکتا ہے، صرف تہمت ہے، جس کے لیے کوئی ثبوت، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، جس نے تہمت لگائی ہے، اس کے اوپر حد نافذ ہوگی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حد نافذ ہوگی. اور وہ حد ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور آئندہ اس کی گواہی جو قبول نہیں کیا جائے گا، آئندہ اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر یہ تو ہوا تہمت کی حد، کہ اسلام کے اندر تہمت کی حد کیا ہے، آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر. پھر آیت نمبر 6 کے اندر، اور آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 9 تک، 6 7 8 9 کے اندر ایک اور مسئلہ بیان ہوا ہے تہمت ہی کے حوالے سے، جسے کہتے ہیں لعان کا مسئلہ. لعان کا مسئلہ. اب یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ تہمت کی حد کیا ہے اسلام کے اندر، کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا، اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تہمت کی حد جاری کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی کسی کے اوپر الزام لگائے کہ میں نے اس کے ناجائز تعلقات کو خود دیکھا ہے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے کہ میری بیوی کے کسی اور سے تعلقات ہیں، یا اگر بیوی شوہر کے اوپر الزام عائد کرتی ہے کہ میرا شوہر کسی اور سے ملتا جلتا ہے، اسے کسی اور سے ناجائز تعلقات ہیں، وہ بے حیائی کے اندر ملوث ہے، وہ اس گناہ کے اندر جو ہے آلودہ ہے. الغرض دونوں میں سے کوئی بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر اگر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ان کے کسی اور سے جو ہے وہ ناجائز تعلقات ہیں، اب ان کے لیے لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کریں، ثبوت پیش کریں. اب اگر گواہ پیش نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ اگر گواہ موجود نہیں ہیں، جیسے
بہت سارے جو ہے نا وہ واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ نے آ کے جو ہے مختلف جو ہے نا واقعات کے اندر یہ ہے کہ آ کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو بہیائی کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کرے؟ کیا چار گواہوں کو ڈھونڈے؟ جب تک وہ لوگوں کو جمع کرے گا، چار گواہوں کو جمع کرے گا، ظاہر ہے وہ لوگ تو جو ہے نا پھر وہ ڈل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اپنا کام پورا کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے. تو یہ ہم کیسے جو ہے نا ہم چار گواہوں کو جو ہے نا وہ پیش کریں؟ اور گواہ نہیں ہوں گے تو ہمارے پر حد نافذ ہوگی. تو اگر پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے اگر دیکھا ہے پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گواہ ہمارے پاس نہیں ہیں، خاموش بھی نہیں رہ سکتے. غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. انہیں مار بھی نہیں سکتے. قتل کریں گے تو ہمارے اوپر جو ہے نا قتل کی جو ہے نا پھر وہ سزا جو ہے ہمارے اوپر ہوگی کہ ہم نے قتل کر دیا. آپ کے پاس آ کے مسئلہ لائیں گے، آپ گواہ مانگیں گے، گواہ ہمارے پاس نہیں تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حد لگے گی تہمت کی. اب ہم تو کریں تو کیا کریں؟ اس بات پہ صبر بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلے کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی آیت نازل فرما کے ایک مسئلہ اس کا حل ارشاد فرما دیا کہ جب ایسا مسئلہ ہو جائے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر اگر کوئی فریق جو ہے دوسرے کے اوپر جو الزام عائد کرتا ہے اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اب وہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے؟ تو یہ لعان کا مسئلہ یہاں جو ہے اس کی آیات نازل ہوئی. آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک میں لعان کا مسئلہ بیان ہوا کہ لعان کیا جائے گا. لعان کیا ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی دوسرے کو الزام لگائے ناجائز تعلقات کا تو وہ گواہ پیش کرے، گواہ نہیں ہے تو وہ لعان کر لیں. اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے سامنے آ کر، امام سے مراد یہ ہے قاضی کے پاس، حاکم کے پاس، جو بھی فیصلہ کرنے والی اتھارٹی ہے، کورٹ ہے، قاضی ہے اس کا یا حاکم ہے، حکمران ہے، اس کے پاس جا کے، امام کے پاس، حاکم وقت کے پاس یا قاضی کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے. اپنا بیان دے اور جب شہادت میں گواہ پیش نہ کر سکے تو حاکم یا قاضی اس سے 4 گواہ کے قائم مقام 4 قسمیں دے گا. اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے تو قاضی یا حاکم اسے 4 قسمیں دے گا اور وہ شخص قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ سچا ہے. وہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، جو بات کہتا ہوں وہ برحق ہے. تو یہ 4 دفعہ وہ قسمیں کھائے گا. 4 قسمیں کھانے کے بعد 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت. پھر اس کی عورت کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ اقرار کر لیتی ہے اس گناہ کا تو اس کے اوپر زنا کی حد جاری کی جائے گی، اسے رجم کیا جائے گا. اور اگر عورت مکر جاتی ہے، انکار کر دیتی ہے، کہتی کہ نہیں میرا شوہر تو جھوٹا ہے، میں نے تو کوئی ایسی بہیائی نہیں کی ہے، تو پھر قاضی یا امام یا حاکم وقت اس سے بھی 4 قسمیں اٹھوائے گا. اس سے بھی 4 قسمیں اٹھوائی جائیں گی اور وہ عورت بھی 4 مرتبہ یہ حلفیہ بیان دے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اس کا خاوند جھوٹا ہے. اور 4 دفعہ قسمیں کھانے کے بعد 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو اس کے اوپر یعنی عورت کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب نازل ہو. تو یہ لعان ہے اور لعان کے بعد دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ پھر لعان کا جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ بیان ہوا. اس کی شان نزول کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ. ہلال بن امیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے کام سے واپس آئے تو دیکھا ان کی بیوی کے پاس کوئی غیر مرد موجود تھا اور انہوں نے اپنی آنکھ سے جو ہے نا وہ خود یہ دیکھا، خود اپنی آنکھ سے جو ہے نا یہ دیکھا. اب وہ کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو بے حیائی ہوتے اپنی آنکھ سے دیکھ لی کہ میری بیوی، میری عورت جو کسی غیر مرد کے پاس ہے. تو وہ جب صبح، یہ رات کے اندر یعنی رات کو کام سے واپس آئے تھے اپنے گھر میں تو دیکھا ان کے گھر میں کوئی اور مرد موجود تھا. تو یہ پھر جاتے ہیں صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات بتاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلال بن امیہ کی بات بہت زیادہ جو ہے گراں محسوس ہوتی ہے. آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں. آپ کو ان کی بات بہت زیادہ بری لگتی ہے اور آپ منہ پھیر لیتے ہیں. تو ہلال بن امیہ یہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے جو ہے نا یہ معاملہ جو نا ہوتے دیکھا ہے. اب اگر میں اس موقع پہ ان کو قتل کر دیتا تو میرے پر قتل کا جو نا الزام لگتا، پھر قتل کی سزا جو ہوتی وہ مجھے ملتی. اب آپ جو ہے نا مجھ سے گواہ مانگیں گے، گواہ میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے اس وقت 4 گواہ لے کر آؤں؟ تو اب جو ہے پھر وہ آپ میرے پر تہمت جو ہے نا وہ حد جو ہے نا وہ جاری کر دیں گے. لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں.
اور مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور جو اس معاملے کے اندر اس کا کوئی حل جو ہے وہ نازل فرمائے گا، میرے معاملے کا کوئی حل نکلے گا اور مجھے تہمت کی سزا نہیں ملے گی۔ اصل مجرم میری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، اپنی مرضی سے تو بتا نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکامات نازل نہ کریں۔ اس وقت پھر جو ہے نا حکم نازل ہوتا ہے لعان کا، لعان کا حکم نازل ہوتا ہے، اور پھر جو ہے حضرت ہلال بن امیہ جو ہے وہ 4 قسمیں کھاتے ہیں، 4 مرتبہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام ان سے 5 دفعہ کہتے ہیں کہ اب تم جو ہے نا یہ کہو کہ اگر تم جھوٹے ہو، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور آپ یہ 5ویں دفعہ جو ہے نا یہ لعان کے جو الفاظ کی جب ان سے کہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہلال، دنیا کی سزا جو ہے آخرت کی سزا سے بہت ہی ہلکی ہے، دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت ہی ہلکی ہے، تو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ لعان کے الفاظ نکالو گے، پھر اگر تم جھوٹے ہوگے تو تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کا غضب یہ واجب ہو جائے گا۔ اگر تم نے 5ویں مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے پر اللہ کی لعنت، تو پھر اس کے بعد تمہارے اوپر اگر تم جھوٹے ہوگے تو اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت یہ تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی، لہٰذا دنیا کی سزا یہ چھوٹی ہے، آخرت کے سزا کے مقابلے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو حضرت ہلال بن امیہ فرماتے ہیں یا وسلم، جس طرح میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس مسئلے کا حل ان آیت کے اندر بیان فرمایا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میری سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو ہے نا وہ کوئی حد نہ، میرے اوپر جو ہے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کیونکہ میں سچا ہوں۔ تو وہ پوری جو ہے نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ، پوری طریقے سے جو ہے نا ایک ہمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں، 5ویں مرتبہ یہ کہتے ہیں، تو میرے پر اللہ کی لعنت۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی کو بلایا جاتا ہے، اور جب بیوی کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ حضرت جو ہے تمہارے شوہر نے، ہلال بن امیہ نے تمہیں جو ہے ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھا، تو مکر جاتی ہے، وہ صاف انکار کرتی ہے، کہتے ہیں میرے پر یہ الزام تراشی کر دیں، میرے پر الزام لگا دیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر عورت سے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی لعان کرنا ہے اور تم نے بھی جو ہے نا وہ قسمیں کھانی ہیں۔ پھر وہ 4 دفعہ قسمیں کھاتی ہے، 4 دفعہ قسم کھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں سچی ہوں، میرا شوہر جھوٹا ہے، 4 دفعہ قسم کھاتی ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ سے کہا جاتا ہے کہ 5ویں مرتبہ تم نے یہ کہنا ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو نبی علیہ السلام اسے بھی ڈراتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں ہلکی ہے، تو آخرت کی سزا سے بچا لو اپنے آپ کو، اگر تم سے یہ گناہ ہوا ہے تو اعتراف کر لو، ٹھیک ہے؟ یہ 5ویں مرتبہ اگر تم یہ کہہ دو گی تو تمہارے پر اللہ کا غضب یہ واجب ہو جائے گا، تم اس کے مستحق ہو جاؤ گی۔ تو وہ ہچکچاتی ہے، ڈرتی ہے، رک جاتی ہے، ٹھٹک جاتی ہے، پھر کچھ دیر بعد ہچکچانے کے بعد، رکنے کے بعد کہتی ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کی جو ہے یہ بدنامی نہیں لے سکتی۔ وہ کیا کہتی ہے کہ میں اپنی قوم کے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے بدنامی کا داغ نہیں لے سکتی، کہ میری قوم کے ہمیشہ کے لیے داغ لگ جائے گا کہ میں نے بدکاری کی۔ پھر وہ جو ہے الفاظ ادا کر دیتی ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ لعان مکمل ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دیتے ہیں کہ اب تم دونوں میاں بیوی نہیں رہے، تمہارا رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے، اب کوئی بھی جو ہے نا صورت نہیں ہے جو ہے نا وہ رجوع کرنے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے اوپر نظر رکھنا، اور آ کے ذرا خبر دینا کہ وہ بچہ کس طریقے سے ہے۔ اگر وہ موٹی پنڈلی والا اور سرخ و سفید رنگت کا ہے تو یہ ہلال بن امیہ کا ہے، اور اگر اس سے مختلف ہوگا اور وہ جو ہے اگر دوسرے حلیے کا ہوگا تو پھر یہ اس شخص کا ہے جس کے ساتھ جو ہے نا وہ الزام لگایا گیا کہ اگر ہلال بن امیہ نے جس شخص کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ پھر جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی شخص کے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی وہ سرخ و سفید نہیں ہوتا، سیاہ رنگت ہوتی ہے، اس کی جو پنڈلیاں جو ہے نا پتلی ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی شخص کا ہے، یہ عورت جھوٹی تھی، اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا لعان کا تو میں اس عورت کو سنسار کر دیتا، اس عورت کو رجم کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے لعان کر لی، اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اب اللہ کے حوالے ہو گیا۔ یہ بات تو ثابت ہوگی کہ حضرت ہلال بن امیہ یہ سچے تھے، اور وہ عورت جو تھی ان کی بیوی وہ جھوٹی تھی، اس نے جو ہے نا برائی کی تھی، اس نے جو ہے نا بے حیائی کی تھی، اس نے جو ہے نا وہ زنا کیا تھا۔
لیکن چونکہ دونوں کے درمیان لعان ہو گیا، اب لعان ہونے کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ثابت بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد حد نہیں لگائی جاتی، تو اس عورت کے اوپر حد نہیں نافذ ہوئی، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی جو ہے نا اس کا حساب لے گا۔ تو بہرحال یہ شروع کی ابتدائی جو ہے نا وہ آیات کے اندر کچھ مسائل تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے جو ہے واقعہ عفق کے متعلق جو ہے نا پوری 10 آیتیں نازل ہوئی، جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اب واقعہ عفق کے اندر نصیحتیں کیا کیا ہیں، اور اس کے اندر کچھ اور تفصیلات بھی ہیں جو انشاءاللہ یہ وقت میرا مکمل ہو گیا ہے، تو اگلے درس کے اندر انشاءاللہ یہ باتیں بیان ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سورہ نور کو سمجھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، تدبر تذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میں سے حکمران عطا فرما دے، اسے حاکم عطا فرما دے جو اللہ کی حدود کو صحیح معنوں میں نافذ کر دے، اللہ کی حدود کو صحیح معنوں میں معاشرے کے اندر نافذ کر دیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو جرائم ہیں بے حیائی کے حوالے سے، فحاشی کے حوالے سے، یہ ختم ہو جائیں اور معاشرے میں امن و سکون ہو جائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔